بیس پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسول، پہلے ٹھیک تھا، ذرا پہلی جگہ پہ رکھیں. ونسلم على رسوله النبي الكريم الامین. یہاں پہ تھوڑی آواز دے دیں، ہلکی بیس اور دے دیں اور آواز دے دیں. اما بعد، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. اپنا ذرا ایڈجسٹمنٹ کم زیادہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء کرام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم. جملہ معززین علاقہ اور حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، خواتین ہیں نا؟ تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، کارکنان، ذمہ داران، بالخصوص واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت علامہ محمد نعیم غوری صاحب، محترم المقام حضرت علامہ محمد آصف قادری صاحب، واجب الاحترام حضرت علامہ عابد سلطانی صاحب، محترم المقام حافظ محمد آفتاب صاحب، اور واجب الاحترام حضرت محمد عمیر صاحب، محترم المقام عزت مآب محترم محمد طور صاحب، نائب صدر پاکستان عوامی تحریک ڈویژن ملتان، ڈاکٹر ندیم غوری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع میاں چنو، محمد ریاض کمبو صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع میاں چنو، محمد عارف شہزاد صاحب، نگران تحریک منہاج القرآن ڈویژن ملتان، پروردہ آغوش حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ پروفیسر فیاض احمد قادری صاحب، فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور، جملہ اہل علاقہ، اہل محلہ، گرد و نواح سے تشریف لانے والے تمام مہمان گرامی قدر، شرکائے محفل،
اور پھر خصوص بالخصوص میرے بھائی ریاض احمد قادری صاحب، جن کی وساطت سے آج دوسری بار آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا، اور پھر محفل کے انتظام میں پیش محترم المقام واجب الاحترام محترم محمد ریاض رحمانی صاحب، اور صاحب صدارت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نور عالم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ قائدین امائدین ذمہ داران۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں پھر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ذکر پاک کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ذکر پاک کے صدقے سے، محفل پاک کے صدقے سے مرتے دم تک آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو تا دم قیامت آقا علیہ السلام کی محبت میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید لاہور کی طرح آپ کا دن رات گزرتا ہے۔ کل 10:30 بجے دعا ہو گئی تھی چنیوٹ میں خطاب کے بعد۔ آپ کے علاقے کا اپنا رواج ہوگا، اب مجھے نہیں پتا آپ کو نیند آ رہی ہے یا نیند آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ بہتر جانتا۔ چونکہ میں حاضر ہوا ہوں اور حکم ہے تو پھر آپ کو کچھ دیر برداشت تو کرنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ماحول ایسا سیٹ کریں کہ عشاء کے فوری بعد محفل پاک کا آغاز ہو جائے، 11 ساڑھے 11 کے قریب محفل پاک اختتام پذیر، تاکہ صبح اٹھنے میں آسانی رہے اور کام کاج میں آسانی رہے۔ باقی آپ اپنے علاقے کے ماحول کو جانتے ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ آج کے موضوع کے طور پہ میں نے سورۃ الکوثر کی آپ کے سامنے تلاوت کی، چند باتیں آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کی عظمت و شان، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا کیا۔ عام طور پہ علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یہاں تو خیر کثیر نہیں آیا لفظ، یہ تو کوثر کا معنی مترجمین نے یا ہم نے کیا ہے نا خیر کثیر۔ تو قرآن میں تو جب لفظ اترا ہے، آیت اتری ہے، تو لفظ کوثر آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ترجمہ کہ محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا۔ اب یہ مقام کوثر کیا ہے، اس کا حقیقی مدلول کیا ہے، حقیقی مراد کیا، یہ اینڈ پہ بیان کریں گے، اور ترتیب ہوگی کہ اس کے مختلف معنی جو ائمہ نے بیان کیے ہیں، چند ایک معنی بیان کریں۔ اب فرمایا محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا، اب آپ کیا کریں؟ ایک کام آپ کریں، ایک کام میں کرتا ہوں۔ آپ یہ کریں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ایک تو اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کر، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ نماز پڑھی جاتی ہے ظاہری وجود سے، بدن سے، اور دوسرا کام آپ یہ کریں وَنْحَرْ،
اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی دے. اور قربانی دی جاتی ہے جان سے. مطلب آپ ظاہر و باطن سے. چلو آگے بات کریں گے. ایک تو آپ نماز ادا کریں اور دوسرا آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں. یہ کام آپ کریں. میں کیا کروں گا؟ فرمایا ان شانیک ھو الابتر، میں تیرے دشمن کی نسل کو کاٹ کے رکھ دوں گا. آپ دین کی خدمت کریں. ایک دو چار جملے میں آپ کو اس کا مطلب سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ دین کی خدمت کریں، دین کی سربلندی کا کام کریں، دنیا تک دین پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس دین پہنچانے میں، دین کی جدوجہد میں، اعلاء کلمہ حق میں اور دین اسلام کی سربلندی میں اگر گالی گلوچ طعن و تشنیع فتنہ پروری اور مخالفت ہو تو محبوب تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے جواب دینے کی، تو نماز پڑھ اور دین کی خدمت کے لیے قربانی کو بڑھاتا جا. بس تو یہ کر، چھوڑ دے دشمن کو. تیرے دشمن کو ختم کرنا میری ذمہ داری ہے. وقت تھا، بڑا کچھ ہوتا رہا، بڑا کچھ ہوتا تھا، بڑے بڑے فتوے لگتے تھے، مگر اللہ کے فرمان کی روشنی میں آپ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے 7-8 ہزار سے زیادہ کتابات ہیں اور 1200 سے زیادہ کتابیں ہیں. جتنی گالیاں ملی، جتنے فتوے ملے، جتنی مخالفت ہوئی، آپ مقابلے میں ایک جملہ بھی نہیں سنیں گے. مگر میں ایسے نام ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک وقت تھا مخالفت تھی، آج وہ نام ہی ختم ہو گئے. اونچی بات ہے. تو پھر میں محبوب دین کی خدمت کر، تجھے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الجھ کر اپنے دین کا وقت، جو دین کو دینا ہے وہ وقت ضائع نہ کر. دین کا کام بڑھاتا جا، دین کی خدمت کرتا جا. رہ گی بات دشمن کی، وہ جانے اور میں جانوں. تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا ان شانیک ھو الابتر، محبوب تیرے دشمن کی نسل کو مٹا کے رکھ، یعنی جڑ کاٹ دوں گا. ابتر عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے مقطوع النسل، جس کی نسل کو کاٹ دیا گیا. اب اس کے 2 شان نزول، یہ جو سورہ مبارکہ اتری، اس کے 2 شان نزول عرض کروں گا، ایک ابھی اور ایک آگے جا کے. کفار و مشرکین نے اور دشمنان اسلام نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دی اور کہا کہ گھر جاتے ہیں اور رات کو بیٹھتے ہیں یا گھر بیٹھتے ہیں اور چند جملے عربی میں لکھ کے لے آتے ہیں اور ہمیں آ کے بتا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، کر کے لے آتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن نہیں ہوتا. جب طعنے دیے، باتیں کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ذرا ان کو فرماؤ، ذرا ان کو فرما، کل ان کو فرما دے کیا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، چلو اگر میں کر کے لاتا ہوں تو تم اللہ کی بارگاہ سے کوئی کتاب لے آؤ. چیلنج کیا. آگے فرمائے ان کنتم صادقین، دونوں میں سے جو زیادہ ہدایت والی ہوگی، دینے والی، میں بھی اتباع کر لوں گا.
واہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنی قول میں دعوے میں سچے ہو تو چلو کتاب لے آؤ۔ جب پوری کتاب کا اللہ پاک نے چیلنج کیا تو وہ کتاب کے مقابلے میں کتاب نہ لا سکے۔ اللہ پاک نے انتظار کیا کہ چلو ان کو دیکھتے ہیں، تو جب نہ لا سکے، قاصر رہے، تو تھوڑا سا ان کے لیے چیلنج کو آسان کیا۔ فرمایا چلو کتاب نہیں لا سکے تو فرمایا محبوب ان کو فرما دے، کل فرما دے فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اگر یہ قرآن کھڑا ہوا ہے اور محبوب کر کے لاتا ہے اور میرا کلام نہیں، ان کو ذرا فرما کہ چلو پوری کتاب نہیں لا سکے تو 10 صورتیں ہی اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ 10 صورتیں ہی ان کے مقابلے میں لے آؤ اور جس کو چاہو بلا لو۔ دوسرا چیلنج، وہ 10 صورتیں بھی مقابلے میں نہ لا سکے۔ جب 10 بھی نہ لا سکے تو تیسری بار اللہ پاک نے پھر چیلنج کیا۔ تیسری بار اللہ پاک نے پھر سورہ البقرہ میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں، اور تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ گھڑ کے لاتا ہے میرا محبوب، یہ میرا کلام نہیں ہے، اگر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے اتارا ہے ہم نے، اس کے بارے میں تم شک میں ہو تو چلو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو چلو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ پہلے کہا تھا کتاب لے آؤ، نہ لا سکے، پھر کہا تھا چلو کتاب نہیں لا سکتے تو کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ اس کے مقابلے میں یہ شرط نہیں ہے کہ بڑی صورتوں کے مقابلے میں سورہ بقرہ جیسی یا چھوٹی صورتوں، یہ شرط نہیں ہے، چلو کوئی 10 صورتیں لے آؤ بنا کر۔ نہ لا سکے، اور جب 10 بھی نہ لا سکے تو پھر کہا چلو ایک ہی لے آؤ۔ اگر سچے ہو، وہ جو ایک صورت کا چیلنج کیا تھا نا کہ ایک لے آؤ، وہ سورہ کوثر کے مقابلے میں تھا۔ قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت اور چھوٹی 3 آیات ہیں، 3، تو فرمایا چلو یہ جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن پاک کی، قرآن کی، میرے کلام کی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چلو اس کے مقابلے میں ہی صورت لے آؤ۔ وہ اس کے مقابلے میں بھی ایک صورت وہ لکھتے تھے، اپنا الکلام، اپنے آپ کو قادر الکلام کہتے، اپنے آپ کو زبان دان کہتے اور دوسروں کو گونگا کہتے، عجمی کہتے۔ وہ لکھتے تھے کلام، جب لکھ کے اس صورت کے مقابلے میں موازنہ کرتے، اس کے وزن کا، اس کے الفاظ کا، اس کے معانی کا، اس کے معارف کا، اس کی تاثیر کا جب موازنہ کرتے تو خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ نہیں یہ کلام اس کے مقابلے میں ہلکا ہے، پھاڑ دے۔ پھر لکھتے، پھر پھاڑ دیتے، پھر لکھتے، پھر پھاڑ دیتے، اور وہ اس کا مقابلہ حتیٰ کہ 7 معلقات، 7 شعری نظمیں تھیں، غزلیں تھیں، ان کے مجموعے تھے 7، جو کعبے کے غلاف کے ساتھ سونے کے پانی سے یا سونے کے ساتھ لکھ کے انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے۔ 7، ہر سال میلہ لگتا، سوکھے حکاز ہوتا، مختلف میلے ہوتے، عرب دنیا سے شعراء آتے، عرب دنیا سے ادیب آتے، شعر و شاعری میں خاص ملکہ اور قدرت رکھنے والے شعراء آتے، شاعر اپنا کلام پیش کرتے، مقابلے میں اترتے، اور پورے عرب میں جس کا کلام ان کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہوتا، سب سے بامعنی ہوتا، سب سے باکمال ہوتا، اعلیٰ کلام ہوتا، اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر پورے سال کے لیے یا اگلے وقت کے لیے کعبے کے غلاف سے لٹکا دیتے تھے۔ یہ لکھی ہوئی 7 نظمیں تھیں،
7 غزلیں تھیں، 7 شعری مجموعے تھے اشعار کے، 7۔ جب سورہ کوثر اتری انہوں نے ساتوں کے ساتوں اتار، مقابلہ نہ کر سکے۔ نیا تو کیا مقابلہ کرنا تھا، جن غزلوں پر ناز تھا، نظموں پر، شعروں پر جن پر ناز تھا وہ بھی اتار دیے کہ اب سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ شان نزول ہے، دوسرا میں آگے جا کے بیان کروں۔ اب کوثر کے مختلف معنی ائمہ نے بیان کیے، آقا علیہ السلام کے فرامین میں ہیں، چند ایک بیان کر کے پھر اینڈ کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوثر کیا ہے؟ فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے، نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے۔ فرمایا حافتاہ من ذہب، اس کے کنارے سونے کے ہیں، اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، اور اس کا جو فرش ہے جس پہ پانی بہتا ہے، فرش ہے وہ جنتی در اور یاقوت کا ہے، در اور یاقوت کے موتیوں کا۔ وَمَاؤُهُ أَحْلُ مِنَ الْعَسْلِ، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے۔ وَأَبْيَضُ مِنَ الثُّلَّجِ، اور برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ سفید ہے۔ فرمایا یہ جنت کی نہر ہے۔ اب اس کی تفسیر پھر آگے امام راضی نے کی، تفسیر کبیر میں، اس طرف نہیں جاتا، وقت کے پیش نظر موضوع میں جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ نہر ہے، نہر کوثر ہے، اور نہر فی الجنہ، جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر۔ اور دوسرا کوثر کیا ہے؟ دوسرا حوض کوثر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے شہدائے احد پر فاتحہ خوانی کی، آقا علیہ السلام کے لیے ممبر لگایا گیا، حضور ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کے حضور نے خطاب کیا، خطاب فرمایا۔ اب جب ممبر پہ کھڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چند صحابہ نہیں تھے، چند صحابہ ہوتے تو ممبر لگانے کی اور کھڑے ہو کے باقاعدہ خطاب کرنے کی ضرورت، کثیر صحابہ تھے، کثیر صحابہ تھے۔ ممبر لگا، حضور نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کے فرمایا ابھی مجھے بلاوا آنے والا ہے اور میں اس کا جواب دینے والا ہوں۔ اب اِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور اب دوبارہ میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الفاظ سنیے گا، میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اور کھڑے تھے میدان احد میں، حضور کھڑے تھے میدان احد میں، اور میدان احد میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں انی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا، تاکہ میں کھڑا یہاں ہوں مگر یہاں پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کھڑا یہاں ہوں، کھڑا تمہارے سامنے ہوں، کھڑا میدان احد میں ہوں، مگر یہاں کھڑے ہو کے حوض کوثر کو، تو یہ کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہے، تو بھئی پھر پردہ کون سا تھا حضور کی نگاہوں میں؟ اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ علم غیب تھا یا نہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ شب معراج سب سے بڑا غیب خود ذات خدا ہے، سب سے بڑا غیب خود ذات خدا ہے۔
اور شب معراج وہ نہ چھپا، باقی غیب کہاں رہ گیا جو چھپ گیا تھا؟ بس ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ اصل میں آج نا یہ آپ نے جو بنایا ہوا ہے نا، یہ بنایا ہے وہ لوہے کا، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ بیٹھیں پانی ڈال۔ تو کہا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اب حوض کوثر اور نہر کوثر میں فرق کیا ہے؟ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر جنت میں نہیں ہے۔ حوض کوثر میدان معاشر میں ہے، اور یوم آخرت میدان معاشر شدید گرمی میں آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اور پانی کس کو ملے گا اور حوض کوثر پر کون آئے گا اور حوض کوثر تک کون پہنچ پائے گا، یہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ دوسرا ہے حوض کوثر۔ تیسرا معنی حوض کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے۔ کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ النَّبُوَّةَ، محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا، مقام کثرت عطا فرمایا، یعنی کہ محبوب ہم نے آپ کو مقام نبوت اور نبوت میں عظیم مقام عطا فرمایا۔ کیسے؟ ہر نبی آیا، ہر نبی کا علاقہ بھی محدود تھا اور ہر نبی کا وقت بھی محدود تھا۔ اب ہم تھوڑا آپ کے ذوق کے مطابق آگے بڑھ رہے۔ وقت بھی محدود تھا، آقا علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے علاقے کی قید بھی اٹھا لی، اللہ پاک نے وقت کی قید بھی اٹھا لی، اللہ پاک نے وقت کی قید بھی اٹھا لی۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، علماء بیٹھے ہیں، حضور سے صحابی نے سوال کیا، آقا متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور نے جواب عطا فرمایا، حضور نے فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت نبی بنا نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی آدم علیہ السلام اپنے مٹی اور پانی کے مراحل میں تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک سبق سنا رہا ہوں۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بین الماء والطین کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی اور پانی مکس کر کے خمیر بنانے کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا بین الماء، بینونت درمیان میں ہونا، بین الماء والطین، اس کی آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں چلا لاہور سے، اب لاہور سے یہ جو آپ کا علاقہ ہے میاں چنو، میاں چنو، آپ موٹی بات کریں، میاں چنو، اس کے درمیان کتنے اسٹیشن آئے؟ کوئی درمیانی بڑے شہر کا نام کیا ہو سکتا ہے جو درمیان میں ہو؟ ساہیوال۔ میں اگر جملہ کہوں کہ ساہیوال لاہور اور میاں چنو کے درمیان ہے تو جملہ ٹھیک ہے کہ ساہیوال لاہور اور میاں چنو کے درمیان ہے، تو مطلب ہوگا کہ میاں چنو ادھر ہے
لاہور ادھر ہے اور ساہیوال درمیان میں ہے. ساہیوال کا تعلق نہ میاں چنو کے ساتھ ہے اور ساہیوال کا تعلق نہ لاہور کے ساتھ ہے. وہ الگ ہے اور ساہیوال درمیان میں ہے. مطلب بین الماء والطین، مطلب ابھی آدم علیہ السلام مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا. ابھی مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا. کب تک جدا رہا یہ اللہ بہتر جانے. اس کی مثال ایک اور حدیث پاک سے دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے. تو پہلے تو مٹی اور پانی جدا تھا. جب مٹی اور پانی ملا، خمیر بنا، تسویہ ہوا، وجود بنا، پیکر بنا اور پیکر بشری اللہ پاک نے تشکیل دیا. تو پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ آپ اب سمجھیں گے کہ چلو پہلے مٹی اور پانی کی بات تھی تو شاید گوندا جا رہا تھا، تو جسم اور روح کو تو نہیں گوندا جاتا. جسم اور روح کو تو کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا. جب مٹی اور پانی مل کر وجود بن گیا تو پھر جسم جدا تھا، روح جدا تھا. کیا بات ہے، واہ جی. پتہ نہیں مٹی اور پانی کتنا عرصہ جدا رہے اور پتہ نہیں جسم اور روح کتنا عرصہ جدا رہے، میں تب بھی نبی تھا. میں تب بھی. تھوڑا سا حدیث پاک سے اور پوچھ لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا اشارہ مل جائے، تھوڑا کہ وقت کتنا تھا، تھوڑا اشارہ مل جائے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل کم عمرت من السنین، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ما علمت بہ، آقا میں نہیں جانتا. جملہ سنیں، میں نہیں جانتا. مجھے سمپل اتنی بات بتا دی جس کو قرآن دے کے بھیجنا تھا، اگر وہ اتنا ہی بھولنے والا تھا. کیا بات ہے، واہ جی واہ واہ. آپ کا بچہ پیدا ہو، آپ پیدا ہوں، ہم پیدا ہوں، دنیا میں تشریف لائے تو ہم سالگرہ منائیں تو دن بھی یاد ہو، وقت بھی یاد ہو، مہینہ بھی یاد ہو، سال بھی یاد ہو. تو جبریل امین کا حافظہ اتنا ہی کمزور تھا کہ اس کو اپنی عمر کا ہی پتا نہیں. معلوم تو کہیں حضور میں نہیں جانتا. کیوں کہا تھا؟ اب تھوڑا آگے بڑھے. کہا حضور اتنا جانتا ہوں، یہ تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، یہ بات کر دی. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے پردہ حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. بھئی بس برکت کے طور پہ آپ کے پیسے آ گئے، آپ بیٹھے تشریف رکھیں، کندھے پھلانگ کے نہ آئیں. میرے آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی میں نے شاید عرض کیا تھا، میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت، اور یہ فارمیلٹی رسم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم اسلاف کے پیروکار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا، اب بھی سنا دیتا ہوں، اور یہ آپ کو منہاج القرآن کے سٹیج پہ ہی ملے گا. کیا بات ہے. کہ سوداگری، علامہ نے کہا تھا سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. کیا بات ہے. مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے. نظارے کی حوث ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے. واعظ اے واز کرنے والے، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد. ارے دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. اور شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، بار بار سوال 9 بار کیا تھا نا. شوخی سی ہے تکرار والے سوال میں، سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے. بس برکت آ گئی، میں نے قبول کی. اب آپ نا غور سے سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کے فرامین اور فرامین یہ بڑے قیمتی ہیں.
تو انہیں توجہ نہیں رہتی، سیکوینس نہیں رہتا، تسلسل ہو، جب آپ آتے ہیں تو لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوچھا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی؟ اس نے کہا حضور ما علمت، میں نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں، غور کریے گا کہ چوتھے پردہ حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع، اور میں 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ میرا سوال ہے کہ اس کو 70,000 سال بھی یاد ہے جبریل کو، اور 72,000 دفعہ بھی یاد ہے، تو اپنی عمر یاد نہیں، تو کیوں کہا حضور میں نہیں جانتا؟ بھئی فرشتہ تھا، ادب والا تھا، اس نے کہا حضور میری کیا مجال ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پہلے پتا ہے، شاباش، ماشاءاللہ۔ آپ تو جانتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اپنے علم کا اظہار آپ کے سامنے کروں؟ تو اب 70,000 سال کے بعد، اور وہ نوری سال ہے، یہ ہمارا سال نہیں۔ نوری سال سے مراد یہ جو لائٹ ہے نا، جو انسان نے بنائی ہے، یہ لائٹ روشنی، اس کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں کرے گی 1,86,000 میل، تو ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو 60 سیکنڈ میں کیا کرے گی؟ پھر اس کو گھنٹے پہ لے جائیں، پھر اس کو دن پہ لے جائیں، پھر اس کو ہفتے پہ لے جائیں، پھر اس کو مہینے پہ لے جائیں، پھر سال پہ، اور پھر 70,000، یہ جو ایک سیکنڈ میں 1,60,000 میل کرے گی، اس کے آپ 70,000 سال بنائیں، تو وہ ایک بار ہے، اور کا 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ جب اس نے کہا نا 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں، حضور نے فرمایا جبریل قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے اور تو 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہے، خدا کی قسم انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہوں۔ نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اب سنیں، وہ کہا کہ وہ ستارہ میں ہوں، سبحان اللہ۔ حضور نے کہا وہ ستارہ، اور یہ علم تھا جبریل کا کہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے 72,000 دفعہ۔ اب غور کریں، یہ وہ تعداد ہے جب سے جبریل نے دیکھنا شروع کیا، جب سے جبریل امین نے دیکھنا، پتہ نہیں جبریل کے بننے سے پہلے کب کا تھا۔ اب یہ بات ہو گئی، اب سنیں، متا وجبت لک النبوۃ، غور کریے گا، علماء بیٹھے ہیں، صحابی نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ صحابی نے پوچھا حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور نے کہا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل میں تھے، درمیان تھے۔ اب سوال ہے میرا، صحابی نے سوال کیا تھا وقت کا، متا کا معنی ہے کب، حضور نبوت وہ وقت کون سا تھا اور وہ لمحہ کون سا تھا جب نبوت ملی؟ تو صحابی نے پوچھا تھا وقت، حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے بتایا واقعہ۔ حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے، جب واقعہ بتایا تو صحابی نے کہا آقا میں نے وقت پوچھا ہے، میں آیا مثال کے طور پہ آپ کے پاس، مثال دیتا ہوں،
ہم آئے حاضر ہوئے. آپ اگر سوال کریں علامہ صاحب آپ کب آئے, متا وصلت آپ کب آئے, متا کب آئے, تو دو جواب ہیں. ایک جواب ہے میں اس وقت آیا جب ثنا خوانی ہو رہی تھی. تو جواب غلط تو نہیں, ثنا خوانی ہو رہی تھی کہ نہیں, ہو رہی تھی نا. جواب غلط نہیں ہے مگر جواب واضح نہیں. مثلا یہ تو ہو گیا کہ میں اس وقت آیا جب ثنا خوانی ہو رہی تھی, نعت پڑھی جا رہی تھی. اب اس پر پھر سوال بنتا ہے نعت کون سی تھی, واضح طور پہ معلوم کرنے کے لیے نعت کون سی تھی. میں کہوں فلاں نعت تھی, پھر سوال بنتا ہے نعت خواں کون سا تھا. بنتا ہے یا نہیں جی, نعت خواں فلاں تھا, اچھا کتنے نعت خواں تھے, بنتا ہے یا نہیں یہ اتنے تھے. اچھا نعت خانوں نے کتنی نعتیں پڑھی, تو پھر سوال پہ سوال. اور اگر میں یہ بات کر دوں کہ میں 11 بجے آیا, آپ کہیں کہ آپ کب آئے, اور میں وقت بتا دوں کہ میں 11 بجے آیا, تو پھر کوئی اور سوال کرنے کی گنجائش یا ضرورت رہتی ہے نہیں. صحابی نے پوچھا تھا متا, حضور کب, وہ وقت کون سا تھا, وہ لمحہ کون سا تھا جب آپ نبی بنے. حضور نے وقت نہیں بتایا, حضور نے بتایا واقعہ. اس پر صحابی نے عرض کیا آقا میں نے وقت پوچھا ہے, آپ نے واقعہ بتایا ہے. تو حضور نے فرمایا پگلے وقت تو تب بتاتا اگر وقت ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. یا ادھر دے دی, ادھر دے دی. تو کہا ہے بندے اے میرے صحابی وقت تب بتاتا اگر وقت ہوتا. تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا. اب بات سمجھے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا. تو جب حضور کی بات آئی تو پھر وقت کی قید اٹھا لی. تو جب حضور اس وقت بھی تھے اور نبی تھے جب وقت بھی نہ تھا, تو پھر حضور اس وقت بھی ہوں گے جب وقت بھی نہ ہوگا. آپ وقت کی قید سے آزاد پیدا بھی ہوئے, تخلیق بھی وقت کی قید سے آزاد ہوئے, اور نبی بھی وقت کی قید کی آزاد بنے. حضور نے فرمایا کنت مکتوب عند اللہ لخاتم النبیین وآدم لمنجلد بین الماء والطین وآدم لمنجلد بین طینتہ. کہا میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی اور پانی کے درمیان. تو حضور جب حضور کی بات آئی تو پھر وقت کی قید بھی اٹھا لی, زمانے کی قید بھی اٹھا لی, اور حضور کی بات آئی تو علاقے کی قید بھی اٹھا لی. اب یہاں ایک عقیدے کی بات اور کہہ دیتا ہوں, یاد رکھ لیں یہ اصول ہے سائنس کا. یہ اصول ہے کہ جو ابتدا ہو وہی انتہا ہوتی ہے, جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے. یہ اصول ہے. وال کلاک لگا ہو, ٹائم پیس گھڑی, تو جب 12 سے سوئی شروع ہوگی 12 کے نقطے سے, جب تک سوئی 12 کے نقطے تک آ نہ جائے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. آپ کو آپ کی زمیندارانہ مثال دیتا ہوں. آپ فصلیں کاشت کرتے ہیں, زمیندار لوگ ہیں, مزدور, محنت بڑی سمجھیں گے آپ بات. آپ نے مثال کے طور پہ درخت کا, آم کے درخت کا باغ لگانا ہو. یہ آم کے درخت کا پتہ سادہ ہے نا بات. باغ اگر آپ نے لگانا ہو تو آم کا پودا اور درخت پیدا کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے, بولیں کیا کریں گے؟ آم کی گٹھلی بوئیں گے, زمین میں آم کی گٹک بوئیں گے, گٹھلی. ایسے ہی ہے, پانی دیا, خوراک ملی, روشنی ملی, مراحل مکمل ہوئے پروسیس. اس نے گٹھلی نے سینہ چیرا, زمین سے باہر نکلی, بڑھتے 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 درخت بنا, تنا بنا, شاخیں لگیں, شاخوں پہ پتے لگے, پتوں پہ پھول لگے, اور پھولوں پہ پھر پھل لگا. جب پھل لگا تو پھل پک گیا,
جب پھل پک گیا تو آپ نے اتار کے کھایا، جب آپ نے کھایا تو اینڈ کیا بچا؟ اینڈ بھی وہی گٹھلی بچی. تو جو وہی تھی ابتدا تھی وہی، یہ اصول ہے، جو ابتدا ہو وہی انتہا ہے، جو اول ہو وہی آخر ہے. تو جب مصطفیٰ اول النبیین ہیں تو پھر خاتم النبیین بھی آپ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اول النبیین بھی آپ ہیں، خاتم النبیین بھی آپ ہیں. تو کہا اے انا اعطیناک النبوہ، محبوب ہم نے آپ کو مقام نبوت وہ عطا فرمایا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں فرمایا. یہ کوثر کا معنی ہے، یہ کوثر کا معنی ہے. پھر جو میں نے کہا تھا دوسرا شان نزول وہ یہ سورہ کوثر کا کہ آقا علیہ السلام سے کعبہ سے باہر جا رہے تھے اور عاص بن وائل صاحبی منافق تھا، وہ سہن کعبہ کے اندر جا رہا تھا. راستے میں ٹکراؤ ہوا، کراس ہوا. اندر سہن کعبہ میں اتبا شیبہ سرداران قریش و مکہ سردار بیٹھے ہوئے تھے. اس نے حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز میں گستاخی بدتمیزی بولنا شروع کیا. عاص بن وائل سامی حضور گزر گئے، جب وہ اندر ان کے پاس گیا تو آواز اونچی تھی، انہوں نے سنی. انہوں نے سوال کیا کہ اتنی اونچی آواز میں کس سے بول رہے تھے، جھگڑ رہے تھے؟ اس نے جواب دیا معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے کہا وہ محمد ابتر سے جھگڑ رہا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے شہزادوں کا وصال ہو گیا تھا، ختم نبوت ضروری تھی. بیٹا جوان ہوتا تو نبی بنتا، نبی بنتا تو ختم نبوت نہ ہوتی. تو چھوٹی عمر میں حضور کے شہزادوں کا وصال ہو گیا تھا تو کفار و مشرکین تانا دیتے تھے کہ معاذ اللہ اس کی نسل ختم ہو گئی. ابتر عربی میں نے بتایا اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم کر دی جائے، مقطوع النسل، نسل کاٹ دی جائے. جب اس نے یہ بات کی کہ معاذ اللہ وہ محمد ابتر سے بات کر رہا تھا تو وہ جملہ حضور کے کانوں میں پڑا. جب حضور کے کانوں میں پڑا تو دل میں ملال آیا، دل میں ملال آیا. جب ملال آیا اللہ پاک نے جبریل سے کہا جبریل فوری جا، سورت لے جا، فوری جا سورت انا اعطیناک الکوثر. کوثر سے مراد اولاد پاک کے مصطفیٰ کہ محبوب غم نہ کر، رنج نہ کر، دل میں ملال نہ لا. ہم تجھے تیری اولاد میں وہ کثرت عطا فرمائیں گے کہ ہر زمانے میں تیری اولاد ہوگی، ہر وقت میں تیری اولاد ہوگی، ہر قبیلے میں تیری اولاد ہوگی، ہر صدی میں تیری اولاد ہوگی، اور دنیا تیری اولاد کے جوڑے اپنے سروں پہ رکھنے میں تاج بنائے. تیری اولاد سید ہو یا کوئی سید بنے، ایک ہے سید ہو نسب میں، شجرے میں، اولاد میں، خون میں کہ وہ سید ہے، ایک ہے کہ کوئی وقتی سید بنے. فرمایا نام سید آئے گا دنیا احترام کرے. پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک مراسی آ گیا. اس کی کرتوتیں ایسی تھیں کہ اپنے علاقے میں وہ جدھر جاتا حرکت کرتا اس کو نکال دیا جاتا. اپنے علاقے میں اس کی اتنی پہچان ہو گئی تھی کرتوتوں کی، اس کی عمل کی، اعمال کی، اس کو اپنے علاقے میں کوئی اب نوکری نہیں دیتا تھا. اس نے کہا کہ اب علاقے میں تو جاب نہیں، فاقے شروع ہو گئے، تو چلو علاقہ بدلو.
علاقہ بدلو، جہاں کسی کو پتہ نہیں ہے وہاں جاؤ۔ تو راستے میں چلتے چلتے سوچتا آیا کہ اجنبی علاقہ ہے تو کس کو ملوں گا، کیا کروں گا۔ اس کے ذہن میں ایک پلان آیا کہ چلو پیر سیال سادات کی عزت بڑی کرتے ہیں، تو چلو ایک دفعہ چند دن پیر سیال کے پاس رہتے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ رہ کے پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جہاں اس نے سوچا کہ سید بن کے پیر سیال کے پاس جاتا ہوں۔ آ گیا، کہا میں سید ہوں، سید زادہ ہوں۔ اب کھڑے ہو گئے، عزت کی، احترام کیا، ٹھہرایا، خدمت کی، نوکر متعین کر دیا۔ 3 دن رہا پیر سیال کے پاس، اپنی بڑی توقیر کی۔ جب ڈرتا بھی تھا اندر سے کہ پتہ ہی نہ چل جائے، ڈرتا بھی تھا کہ پتہ ہی نہ چل جائے۔ تو جب 3 دن گزرے تو اس نے کہا حضور اجازت دے میں چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں چھوڑنے جاؤں گا۔ خود ساتھ آئے، جب خود ساتھ وہ اب ڈرے، جان چھڑائے، نہیں نہیں حضور میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، آپ سید ہیں، میں چھوڑ کے آؤں گا۔ چلتے چلتے جب اس درخت کے پاس آئے جس درخت سے ٹیگ لگا کے سید ہونے کا سوچا تھا، تو آپ نے کہا لے او بیلیا، یہاں تو سید بنا تھا، یہاں تک تیرا احترام مجھ پہ واجب۔ یہاں تک تیرا احترام، آگے تو جان اور تیرا کام۔ تو جان کر بھی سید نام آ گیا۔ تو کہا میرے مصطفیٰ غم نہ کر، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر صدی میں قیامت تک کے لیے، اور جوں جوں وقت آگے گزرے گا تیری اولاد بڑھے گی، تیری اولاد بڑھے گی۔ بس تو اتنا کر، تو نماز پڑھ اور قربانی دے، رہے گی بات تیرے دشمن کی، یہ تجھے بات کرتے ہیں، میں تیرے دشمن کی نسل مٹا کے رکھ دوں گا، مٹا کے رکھ دوں گا۔ اب یہ تو شان نزول ہو گیا اس کا۔ اب یہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ حوض کوثر ملے گا کسے؟ کوثر، اس کی ایک اور تعبیر ہے، تفسیر، وہ یہ کہ کوثر سیدہ کائنات کا نام ہے، سیدہ کائنات کا لقب ہے۔ چونکہ حضور کی نسل پاک بیٹی سے آگے بڑھی، بیٹی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ماں سے چلی، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ، اسی طرح حضور کا شجرہ، حضور کی نسل، حضور کی اولاد، بیٹی سیدہ کائنات سے آگے بڑھی۔